السلام علیکم دوستو، بریکنگ نیوز ود معظم فخر میں خوش آمدید۔ خبر یہ ہے کہ نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی اجازت نہیں ملی، جس کے بعد وزیر اعلیٰ کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے، یہ موقف سامنے آیا ہے کہ مجھے عمران خان سے ملاقات سے روکنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں۔ اور سہیل آفریدی کی طرف سے یہ موقف اور یہ رد عمل نہ صرف بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بلکہ اس موقف کے اندر چھپی ہوئی دھمکی بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ کیسے؟ یقینی طور پر آپ جاننا چاہیں گے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا اس وقت مختلف جو ہے نا وجوہات کی بنیاد پر لائم لائٹ میں ہے۔ اس میں ایک وجہ تو سیاسی ہے، جس کی بنیاد پر علی امین گنڈا پور صاحب کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایا گیا تھا اور عمران خان کی طرف سے علی امین گنڈا پور کو اقتدار سے بے دخل کرتے ہوئے جو موقف سامنے لایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا میں یہ جو اس وقت جاری آپریشن ہے، ٹارگیٹڈ اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، اس کو رکوانے میں قطعی طور پر ناکام رہے ہیں۔ اب سہیل آفریدی کو انہوں نے محض اس بنیاد کے اوپر وزارت اعلیٰ کا تاج پہنایا ہے کہ وہ عمران خان کے ایجنڈے کو لے کر آگے چلیں گے، اور یہ بات درست ہے، کیونکہ سہیل آفریدی یقینی طور پر ایک پین کو بھی ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھنے سے پہلے عمران خان سے ہدایت لیں گے، اور عمران خان کی ہدایت ملنے کے بعد ہی وہ کسی طرح کا کوئی اقدام کریں گے۔ یعنی خیبر پختونخوا کو ماضی کی طرح پنجاب کے فارمولے پر چلایا جائے گا، یعنی ایک نیا عثمان بزدار جو ہے وہ اس وقت خیبر پختونخوا کے اوپر اپوائنٹ کر دیا گیا ہے بطور وزیر اعلیٰ۔ اس کی دوسری ایک امپورٹنٹ مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ تجویز دی گئی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو چلانے کے لیے ایک ایڈوائزری کونسل قائم کی جائے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے سرکردہ رہنما موجود ہوں، اور وہ سرکردہ رہنما، وہ جو ایڈوائزری کونسل ہے، وہ سہیل آفریدی کو آگاہ کرے کہ یا اس کو گائیڈ کرے کہ اس نے کون سے اقدامات کرنے ہیں۔ یعنی جو اصل اقتدار ہے وہ عمران خان کے پاس ہے، اور ایڈوائزری کونسل عمران خان سے ہدایات لے کر سہیل آفریدی کو بتائے گی کہ تو نے حکومت کیسے کرنی ہے۔ اور یہ اپنی طرز کا ایک نیا فارمولہ ہے جس میں ایڈوائزری کونسل موجود ہوگی، جس کی کانسٹیٹیوشن کے اندر کسی جگہ پر کوئی بھی گنجائش موجود نہیں ہے، اور وہ ایڈوائزری کونسل سہیل آفریدی کے ذریعے جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ چلائے گی۔ اب اگر اس موقف کی میں بات کروں جس کا اظہار سہیل آفریدی کی طرف سے کیا گیا ہے، تو یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ سہیل آفریدی کی طرف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی طرف سے ایک خط وفاق کو اور وزارت داخلہ کو تحریر کیا گیا تھا، اور اس خط میں سہیل آفریدی کا یہ کہنا تھا کہ وہ بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے تاریخ کا تعین کر کے، وقت کا تعین کر کے اپنے اس لیٹر میں کہ جناب میں نے 16 تاریخ کو شام 4 بجے عمران خان سے ملنا ہے اور اس کا بندوبست کیا جائے، یہ ان کی طرف سے لیٹر آیا تھا وفاق کو۔ اصولی طور پر جو استدعا ہے، جو ریکویسٹ ہوتی ہے ملاقات کی، اس کے اندر ڈیٹ اینڈ ٹائم تو فائنلائز نہیں کیا جاتا، اس میں صرف اس انٹینٹ کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ جناب میں نے ملاقات کرنی ہے بطور وزیر اعلیٰ، اور میں نے اپنے قائد سے، اپنے لیڈر سے خیبر پختونخوا کے حوالے سے گائیڈ لائنز لینی ہے، اور اس کے لیے مجھے ان سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس لیٹر کے اوپر وزارت داخلہ جو ہے وہ کارروائی کرتی ہے اور ان کو بتا دیتی ہے کہ جناب آپ نے فلاں تاریخ کو اتنے بجے آپ کی ملاقات ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس طریقے سے علی امین گنڈا پور نے اپنی لائن کو سیٹ کیا ہوا تھا اوپر والے لیول کے اوپر، سہیل آفریدی بھی اگر وہی رابطہ کرتے اور یہ کہتے کہ جناب میں نے ملاقات کرنی ہے، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ صبح ہوتی تھی، شام ہوتی تھی، علی امین گنڈا پور جناب جیل کا دروازہ کھلتا تھا، وہ 4 گھنٹے کی ملاقات کر لیتے تھے، لیکن سہیل آفریدی نے اس دروازے کی طرف بھی رجوع نہیں کیا، اور اس دروازے کو کھٹکھٹانا بھی سہیل آفریدی کے لیے گوارا نہیں ہے۔ تو ان کی طرف سے یہ خط لکھا گیا، اور خط میں چونکہ استدعا نہیں کی گئی تھی، ریکویسٹ نہیں تھی، بلکہ یہ آرڈر تھا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا وفاق کو کہ جناب میں آ رہا ہوں، اس تاریخ کو آ رہا ہوں، میری ملاقات کرائی جائے، اور اس طرح کے احکامات پر وفاق قطعی طور پر رد عمل نہیں دیتا، اور رد عمل نہیں ملا۔ اگر سمپل ریکویسٹ ہوتی تو شاید اڈیالہ جیل میں ان کی ملاقات کا اہتمام کر دیا جاتا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جن لوگوں نے
میری ملاقات کے راستے میں رکاوٹ کریٹ کی ہے، انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں ایک صوبے کا، اور اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہونے کی حیثیت سے میرے پاس وہ تمام اتھارٹیز موجود ہیں جن کی بنیاد کے اوپر میں اس صوبے میں آنے اور جانے کے تمام فیصلے کر سکتا ہوں کہ کس نے اٹک پل کراس کر کے خیبر پختونخوا کی حدود میں آنا ہے۔ اور وہ یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اگر میں اڈیالہ جیل جا کر عمران خان سے ملاقات نہیں کر سکتا تو پھر میری اجازت کے بغیر بھی کوئی بندہ خیبر پختونخوا میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ایک بڑا ہی کڑا پیغام ہے جو کہ سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے دیا گیا۔ اگر آپ کو یاد ہو، جب علی امین گنڈا پور نے وزارت اعلیٰ سنبھالی تھی اور انہوں نے خطاب کیا تھا پہلا خیبر پختونخوا اسمبلی میں، تو اس وقت انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ خیبر پختونخوا سے جانے والی ہر گاڑی کی تلاشی لی جائے گی، چاہے وہ سویلین گاڑی ہو یا چاہے وہ کسی ادارے سے منسلک گاڑی ہو، گاڑی کی تلاشی لے کر ہی میں جانے دوں گا کسی کو۔ لیکن وہ تلاشی کی نوبت آج تک نہیں آئی۔ البتہ سہیل آفریدی کی ٹینڈنسی علی امین گنڈا پور سے قطعی طور پر مختلف ہے۔ جس طریقے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ میری عمران خان سے محبت جو ہے وہ ریاست سے بالا تر ہے، اس کا دوسرا ثبوت ان کا جب انہوں نے وزارت اعلیٰ کا عہدہ سنبھالا اور پہلی مرتبہ بطور وزیر اعلیٰ اپنے آفس گئے تو اپنے عقب سے انہوں نے قائد اعظم کی تصویر کو ہٹا کر عمران خان کی تصویر لگائی، اور پاکستان کے پرچم کو ہٹا کر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا پرچم انہوں نے اپنی سائیڈ پر رکھا، اور پاکستان کا ایک چھوٹا ٹیبل جو فلیگ تھا وہ انہوں نے اپنی ٹیبل پر رکھ کر پاکستان کا پرچم جو ہے وہ یعنی موجودگی کا انہوں نے اظہار کر کے یہ چشم پوشی کرنے کی کوشش کی، جس کی بنیاد کے اوپر سوشل میڈیا پر پرچم کیوں ہٹایا کہ ہیش ٹیگ سے ایک ٹرینڈ بھی سہیل آفریدی کے اس اقدام کے خلاف چل رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی لائلٹیز کو ریاست کی بجائے عمران خان سے منسلک کر رکھا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ اگر مجھ سے ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی تو پھر جناب کسی کے لیے بھی دروازے نہیں کھلیں گے، یا ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ مستقبل کے اندر خیبر پختونخوا اور وفاق، خیبر پختونخوا اور اسٹیبلشمنٹ، ان کے درمیان تعلقات نارمل نہیں رہیں گے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی گورننس کو چلانے کے لیے یہ جو ایڈوائزری کونسل ہے اس کی تشکیل کرنے کی تجویز عمران خان کو دی گئی ہے کہ جناب اگر یہ آپ کا عاشق اگر جو ہے وہ اس طریقے سے اقدام کرے گا تو پھر گورننس قطعی طور پر مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اگر بطور چیف ایگزیکٹو وہ کسی کے بھی آنے یا جانے پر پابندی لگا سکتے ہیں تو پھر وفاق بھی خیبر پختونخوا کے حوالے سے کچھ دیگر اقدامات کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک سنگین صورتحال ہوگی، اور یہ جو دھمکی سہیل آفریدی کی طرف سے دی گئی ہے یہ یقینی طور پر اس پر ان کو ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے، اور وہ لیٹر جو انہوں نے پہلے لکھا تھا اس کی بجائے ایک ترمیمی لیٹر لکھنا چاہیے جس میں صرف اس خواہش کا اظہار کرنا چاہیے کہ وہ بطور وزیر اعلیٰ اڈیالہ جیل میں اپنی پارٹی کے بانی چیئرمین سے ملنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو تاریخ اور وقت وفاق یا وزارت داخلہ ان کو کنوے کرے اور وہ اس تاریخ اور وقت پر عمران خان سے ملاقات کر سکیں۔ محض خط لکھ کر تاریخ اور وقت کا تعین کر کے میرا نہیں خیال کہ سہیل آفریدی عمران خان سے ملاقات کر پائیں گے۔ اپنے اگر ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.